الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام. محترم و محتشم حاضرین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ساڑھے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نو کامل و اکمل نمونہ بنایا ہے. جو بھائی سمجھنا چاہتے انہاں واسطے سبق ہے کہ اسیں بہت ناقص انسان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو کامل انسان. اب آپ نے مسئلہ سمجھنا ہے. اللہ نے حضور نو سب تو کامل انسان بنایا اور نقص اور عیب تو پاک فرمایا. اس کے باوجود سارے بندے حضور نو ہی نہ بندے، سارے بندے سن حضور نو. تو تسی تے میں یہ ڈیمانڈ کیوں کرنے ہیں جبکہ اسی ناقص ہاں بسانو سارے ہی مننا؟ آپ کو سمجھ آئی؟ دوبارہ بول دینا کہ اسیاں ناقص، ساڑھے وچ نقص تے حضور نے کامل. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اکمل ترین شخصیت نے، وہ سارے تے انہاں تے بھی مطمئن نہیں ہوئے، سارے تے انہاں بھی نہیں سن مندے، تے تواڈے تے میرے تے سارا جان کیویں مطمئن ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ ڈیمانڈ نہ کرو. کائنات دے سب تو بڑے مرشد حضور نے تے سب تو بڑے مرید ابو بکر صدیق نے، تے سارے بندے نہ ابو بکر دے پیر تے مطمئن نہیں ہوئے. تے تو کیوں پائی یہ ڈیمانڈ کرنا ہے کہ تیرے ہاں بابیاں تے سارے مطمئن ہوں؟ آپ میری بات نو سمجھے کہ نظر
سارے بندے تے ابو بکر صدیق دے مرشد تے مطمئن نہیں ہوئے تے تو کیوں ڈیمانڈ کرنا ہے کہ تیریاں بابیاں تے سارے مطمئن ہو جان؟ نہیں ہو سکتے۔ ساری دنیا کسے بندے تے اتفاق وہ دھٹو پرا جس دنیا بنائی ہے ساری دنیا اللہ نہیں مندی، جس اے دنیا بنائی ہے سارے تے ان بھی نہیں مندے۔ تو بھائیو اور عزیزو سب نو منوانا چھاڑ دیو تے ساریاں نو راضی کرن واسطے پاگل نہ بنو۔ ساری دنیا نہیں راضی ہو سکتی، چنگیاں بندیاں نو راضی ہونا چاہیے۔ او ضروری بات ہے جڑی توانوں سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اسی یہ آج کل لفظ بڑا بولنے ہیں بندے کی آکھن گے۔ اے گل بھی ہے چنگی بندے کی آکھن گے، لیکن بھائی صاحب اگر اسی اس گل نو اتھے لے آئیے کہ اللہ تے اللہ دا رسول کی فرمائے گا تو شاید اسی سوکھے ہو جائے گی۔ انسان دی موت پر حق ہے۔ میں ویکھیا اپنی زندگی سے تجربہ کیتا ہے، بڑا بندہ بڑا مر جائے نا 2-4 دن بندے انہوں یاد کر دے، پھر بندے بھول جاندے۔ عام لوگ 2-4 دن یاد کر دیں، موبائل وچوں نمبر ڈیلیٹ کر چھڑ دیں، وہی نہیں رہا تو ساڈا وہ نہ رابطہ کا دا۔ تو جڑے خاص لوگ ہوندے نے وہ ہفتہ یاد کر لیں، تے جڑے رشتے دار گھر والے ہوندے نے وہ 10 دن 15 یاد کرتے ہیں۔ اس تو بعد بھاجی بندے اپنے اپنے کماں چ لگ جاندے نے، کوئی سن یاد نہیں کرتا۔ کسے بندے نے کوئی پرواہ نہیں ہوندی کہ وہ فلانا بہت ہو، چند بندیاں چھڑ کے باقی ساری دنیا اپنے طریقے نال زندگی گزار دی ہے، کسی نے کوئی پرواہ ہی نہیں کہ فلانا ٹر گیا تے فلانا آ گیا۔ جنازے تے ہجوم ویکھیا ہوئے گا کدی مرن تو بعد قبر تے بھی ہجوم ویکھیا جائے؟ بولے نو بولو ہاں نہ کر کے میرے میں جو قبرستان بندیاں نال بھرے پہنے جنازے تے ہجوم ویکھی دے، قبر تے بھی کوئی ہجوم ویکھیا جے کٹھا ہویا ہے بھیا بندے لگدے لیندے اندے موڑ آئے نے کٹھے، کوئی ہجوم نہیں۔ تو اے دے تو سبق حاصل کرو کہ دنیا نے تواڈی کوئی پرواہ نہیں، چند روپیاریاں تو سوا باقی دنیا تواڈے نال اونی دیر تک ہی ہے جنی تر تسی دنیا وچ ہو۔ جدوں تسی دنیا وچوں نکل جانا ہے دنیا نے تواڈے نال کوئی غرض نہیں رہنی، تے دنیا تانوں بھول جانا ہے۔ دنیا غرضاں نال ہے، ایک مدینے والے ماہی دا پیار ایسا ہے جڑا ایتھے بھی نال ہے، قبر وچ بھی نال ہے، حشر وچ بھی نال ہے۔ بھائی صاحب یہ میرے بچوں یہ حقیقتاں وہ نے جڑیاں اسی روز وینے ہیں روز جاننے ہیں، لیکن پھر سن کے بھول جانے ہیں۔ بھولیا نہ کرو، یاد رکھیا کرو۔ حقیقت تو نظراں چرا لین نال حقیقت بدل دی نہیں ہوندی، وہ اپنی تھاں تے رہندی ہے۔ اللہ سونے دیاں شانہ تو صدقے جاما اس مرن تو بعد پیچھا نہیں آن دیتا۔ یہ کدی سال بعد چھٹی ملتی ہوندی تو گھر والے بوا کوئی نہیں سی لانا،
انہیں آخنا سی تیرا بیڈ اساں ہن کدے ہور نوں دے چھڈیا ہن تو پھر آ گیا. یقین کرو اے مالکاں دی جو کام بھی میرے رب نے کیتے نے بڑی حکمت نال کیتے نے. اسی ناقص لوگ انہاں نوں سمجھ نہیں سکتے. تو پہلی بات جو میں آپ کی خدمت جد کیتی ہوئے وے کہ اے ڈیمانڈ نہ کرو کہ ساری دنیا ساڈے تے مطمئن ہوئے. ہونی نہیں ہو سکتی. جنہ چر ساہ جیوندے نے ساری دنیا مطمئن نہیں ہو سکتی. اگلی گل دنیا کی سوچ دی یہ دنیا دا مسئلہ ہے ساڈا مسئلہ نہیں. اللہ اور ادھر رسول کی فرماندے نے یہ ساڈا مسئلہ ہے. دنیا کی سوچ دی یہ دنیا دا مسئلہ ہے نا وہ کی سوچ دے میرا تے نہیں. میرا مسئلہ ہے کہ اللہ تے او دے رسول دے احکامات کی نے میں انہوں دے مطابق چلنا چاہیے. بھائیوں اور عزیزوں بات ہو رہی سی حضور دی. حضور جیسی کامل ہستی نال انہاں دے پنڈ والیاں دا مکہ والیاں دا اتنا اختلاف شدید ہویا کہ اللہ فرمایا سونیا ہونے پنڈ چھڑ دے. تو ہن دسو بھئی جنہ پنڈ چھڑیا ہے حق انہاں دے نال ہے یا جڑے پنڈ والے نے حق انہاں دے نال ہے. جنہ چھڑیا ہے انہاں دے نال حق ہے. تے جے اتھے پرابلم کوئی نہ ہوندی تے میرے نبی پاک نے اپنا شہر کیوں چھڑیا. بڑی مزے والی گل ہے ساڈے واسطے سبق کہ حضور لڑے نہیں پنڈ چھڑ دے. بھائیو عزیزو زندگی گزار دیا ہویا کسے تھاں تے گلی محلے دفتر آفس کمرے وارڈ کتی کسی جگہ تے نہ گزارا ہوندا ہوئے تے لڑی دا نہیں. ہجرت کر کے تھوڑا جا آگاں ہو گیا اللہ بہتری دی اسباب بڑھا لڑو مت تھوڑا آگاں ہو جاؤ. تھوڑا آگاں ہونے نال جے بہتری ہوندی ہوئے تے یہ بڑا نفع والا کام. حضور نے دعا منگی یا اللہ جے ایتھے نہیں رہنا تے میرے مالکا مینوں اس کائنات سب تو پیارا شہر مکہ لگدا ہے. حضور فرما دے تیرا حکم ہے کہ مکے نہیں رہنا. میرے ربا مینوں اوتھے لے جائیں جڑا تینوں پیارا لگدا ہے. مین تے لگدا ہے مکہ پیارا. حضور فرما دے تے تیرا حکم آ گیا مکہ چھڑنا ہے ہن اوتھے پیروں لے جائیں جڑا تین پیارا لگدا ہوئے. تے اللہ نے حضور دی ہجرت گاہ دے طور تے مدینہ شریف نو پسند فرمایا. اللہ اکبر. بھائی صاحب پھر کی کہاں گے کہ مکہ حضور دی پسند ہے کہ اتھے اللہ دا گھر ہے تے مدینہ رب نو پیارا لگدا ہے کہ اتھے میرے محبوب دا گھر ہے. اللہ اکبر. عزیزان من میرے اللہ نے قرآن فرمایا یا ایوہ المدثر کالی کملی والے تیرے نال پیار دا اندازے وے. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت
اللہ فرماتا ہے سونیا مینوں شہر دی قسم ہے، اور وجہ قسم کی بیان کی تھی، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، بلکہ مقام دیگر تھی اللہ فرما دے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ آپ سب موبائل نیچے کر لیں اور تقریر سماعت کیا کریں، آپ بیان سنا کریں، یہ موبائل اوپر کر کے تو آپ اپنا دھیان بٹا دیتے ہیں۔ سنیے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، میرا اللہ فرماتا ہے میں نے اس بلد امین مدینہ دی قسم ہے۔ تو بھائی صاحب مجنو سون لگا نا راتی، کیوں مجنو تو انہوں پتہ ہے دنیا دار ایک کوئی دیوانہ مجنو دا ماں نہیں ہوتا کملا، تے او ایک پاس سے پیر نہ کرے سون لگیا تو انہیں تو کسی پوچھا ایدے نہیں کردہ، مثلا اس پاس سے نہیں کردہ، اسے کہے ایدے میرے یار دا شہر ہے۔ ہاں تو مجنو جدہ بھی مجنو ہے، مجنو ہی ہے نا، تے او اپنے یار دے شہر ال پیر نہیں کردہ کچے عشق آڑا، تے ایسی تے حضور نال پکے عشق دے دعوے دار ہاں، یہ ساڑھا حضور نال عشق پکا ہے کچا نہیں۔ تو بھائیا امر زیادہ تے نہیں تے میں ویکھے سنیاں نو جدو مدینہ شریف حاضر ہوندے نا تے ساری دنیا سلام کر کے سدھی لنگ دیئے تے اے الٹے ٹر دے دے، بڑیاں بڑیاں چالاں ویکھیاں نے، پر جڑا حضور دے رو دے تے الٹی چال چلتا ہے، او دی بھی کیا بات ہے۔ وہ دسنا چاہتا ہے دنیا نو کہ اللہ سونیا ویکھ لے جدے میں کانڈ کیتی او دے تیرا کعبہ ہے، تیرا کعبہ سونا ہے، پر میرے کو اپنے محبوب دے روزے ال کانڈ نہیں ہوندی، کعبے ال ہو گئی ہے پر یار ال نہیں ہوندی۔ توجہ ہے آپ کے نام؟ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بھائی تسی پھر نویں بدعت ایجاد کیتی، تسی حضور دے روزے ال کانڈ نہ کر دے۔ میں کہ جی گل وے کہ اے ادب ہی اینا ہے سرکار دی بارگاہ وچ اہل سنت دا کہ ساڑیاں بابیاں سانو سمجھایا ہے کہ حاجیو آؤ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبہ سے یہ آتی ہے صدا میری آنکھوں سے، میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ ویسے تو بیت اللہ دی بڑی شان ہے، اور عشق والیاں دے نزدیک حضور کعبے دا بھی کعبہ نے۔ تو میرے آقا علیہ السلام مدنی تاجدار نو حکم ہو گیا، حضور نے صحابہ نے فرمایا بھئی تسی آہستہ آہستہ ہجرت شروع کر دی۔ جدو صحابہ ہجرت شروع کی تھی تو مشرکین مکہ نے نوٹس کیتا کہ اے سارے ہولی ہولی جاندے پہنے تے لگتا ہے تور نبی پاک بھی جانا ہے، تے منصوبہ یہ انہاں بنایا کہ یہ چلے گئے تے کام ساڑھے تو تے کام اوور ہو جانا ہے، تو کیوں نہ حضور نو شہید کر دئیے نعوذ باللہ۔
انہیں یہ منصوبہ بنا کے تے مشورہ کیتا بھئی کسی بھی ایک بندے نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہوں شہید کیتا تے انہوں دا قبیلہ پچھو بدلہ لگے گا، ویر بھنڈی بنے گا، ساریاں قبیلیاں ایچو ایک ایک بندہ ہو، مڑ کتنے کو نہ لڑن گے قریش، ہاشم بنو ہاشم کتنے کو نہ لڑن گے، ایک ایک بندہ ساریاں گھرائیں چوا ہو. تو اس طرح اجتماع ہویا. آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ دے سچے نبی دی مخالفت ہے لوگ کتھو تک گئے کہ نعوذ باللہ انہوں نے حضور نو شہید کرن دا پلان کر دیا، تلواراں ہتھیار کٹھے کر کے تے حضور دے گھر دے باہر کٹھے ہو گئے. اگر تسی پچا جاؤ سمجھ جاؤ ہضم کر جاؤ تے جس نے جنہ زیادہ حق بولنا ہے اتنی زیادہ وہ دی مخالفت ہے. اے پیمانہ ہے، جس نے جتنا زیادہ حق بولنا ہے اتنی زیادہ اس دی مخالفت ہے. کیونکہ ممکن نہیں کہ حق اپنا اثر ظاہر کرے تے شیطان خاموش ہو جائے، انہوں نے بھی کچھ اپنا اثر کرنا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی انہوں نے منصوبے دی خبر ہو گئی تو اللہ اپنے محبوب نو تسلی دیتی کہ سنیا یہ جتنا بھی کر لیں جے میں کسی دیوے نو بارنا ہوئے تے ہوا دی اوقات کیے کہ اس نو بجھائے. عزیزان من میرے اللہ فرما دے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. سنیا اگرچہ کافران دا منصوبہ کفار دائے ہے کہ او اس نور الہی نو بجھا دے، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ اس نور نو پورا کرن دا ارادہ کر لے. تو اللہ جس نور دے اتمام دا ارادہ کر لوے کائنات دی کوئی آندھی اور طوفان اس دیوے نو بجھا نہیں سکتے. تو اگر آپ قرآن پاک دی اس آیت تے ایمان لے آؤ جی میں لیون دا حق کے تو تویزات تو ڈرنا چھڑ دیو. ہمیں کسی نے تعویز ڈال رکھے ہیں، میں نو یہ نہیں لگتا ہے جی میں پورے پاکستان اچ تویز پہ گئے جتنے بندے گل کرتے نا بس ہٹ کسی جی کچھ کر چھڑ گیا ایج لگتا ہے جی پورے پاکستان نو تویز پہن پائی. صاحب چنگے بھلے سیانے بندے ڈکوسلے بازانو لے آؤں دے کہ جی سن شک کے تے ساڑھے گھر تویز نے تو تسی کٹ دیو. توجہ ہے تو میں یہ عرض کرنا وجیندہ بڑا ذہن نہیں نہ کھلوندہ پیا بس ساڑھے گھر تویز نہیں. وہ ایک جگہ تے آپ بھی دب چھڑیا کر اپنے ہتھا نہ انہوں نے کیا کرو جی سان کنفرم ہے ایک تھا تے اسی آپ رکھے وہ بھی کٹو تو دوجے بھی رکھو، یہ تین دوجے بھی کٹو. نہیں گل نہیں سمجھ آئی. پیر جی تسی لیندے ہو بکرا تویز پٹن دا تے ایک جا تے کسی ہوری رکھے انسان شاکے تے ایک تے تا پاک کے باس آپ رکھے یہ توڑے والے کاٹ لے ہونے تو میں بھی مان جا ساما انہوں نے دیس جان دے فلانی جگہ تے پہن تے جے توڑے والے نہ لبے تے کسی اور جگہ تو کٹے تے پتر پھر سمجھ آیا جے آپ پہ ہی رکھ دینے تے آپ پہ ہی کٹ دینے. یہ مداری ہوندے نے ہاتھ میں آپ ہی رکھے ہوندے نے آپ ہی ہوتے کہ رکھ روک کے وہ آپ ہی ہوتو کٹ لیندے نے.
تے بھائیو جی انہاں دی نظر ایڈا کام کر دیئے تو میں گورنمنٹ آف پاکستان اگے اپیل کرانگا بس تسی تیل ڈھونڈن آستے ایڈیاں یورپ تو خرچے کر کے کمپنیاں بلواندے ہو جڑے 10 دن بائی تھے تیلے تو انہاں پیران دی داڑی نو ہاتھ لانے آمد تسی 7ویں 8ویں پنڈی چو جا کے کٹھائیں جو تویز کاڑ لیندے ہو تے گورنمنٹ دی مدد کرو 10 سونا ایتھے وے تیل ایتھے وے تانبا ایتھے وے کاپر ایتھے وے تاکہ کاڑ کے جو فائدہ اٹھان ڈرلنگ کرن سیدھی یہ تو انتویز کرنے والے پیر لب گئے تھے میں نے آکھے اور اگو ساڑی کمڑی قوم ہوا تھا جی بالکل سنتویز کسے پا چھڑے نے کیا جس لئے دے شاہ جیو کاٹ کے لے گیا یہ میرے بھی موڑے اوڑے اوڑے ہوئے نے میں کہ پتن موڑے نیرے اوڑے نہیں نہ ہوئے جیب بھی اوڑی ہوئی ہے چاہے جیب اوڑی ہو جائے تو موڑے تھے آپ پہ ہلکے ہو جاندے ہو میری غلطی سمجھ آئی کہ نہ آئی میں اللہ دے ولیاں دی دعا دا بھی قائلاں دم دا بھی قائلاں شفا دے بھی قائلاں دعا دے بھی قائلاں انہاں چیزاں دے قائلاں لیکن اے فراڈ ہے با اٹھے پہن تے میں کٹ دیتے میں تو کلیہ دے سینا میں ایک گوٹھی جو صاحب رکھنا تو نہ کھڑا با دو جا تے پاک کوئی نہیں تھی کی جائے تو میں رکھے نا کڈو کوئی دنیا تے بندہ تو انتویز کٹ کے نہ دے بے سارے فراڈی کے بچ جاؤ اہل سنت و جماعت خدا دا خوف کرو گارج مسلح ڈایا کرو گارج قرآن پڑھیا کرو گارج حضور دی بارگاہ وچ بیٹھ کے مسلح تے درود پڑھیا کرو ایک کام کرنے نہیں 24 گھنٹے تا ٹی وی چلانا ہے تو پھر آکھنا بھئی برکت کوئی نہیں ساٹھے گھر ہوندی وہ برکت کیڑے بیڑے آوے ٹی وی بند کریں تے آوے ٹی وی تو نہیں بند کرنا برکت تیرے گھر کیڑے بیڑے آوے جس گارے چار وقت فلماں پیاں چل دیاں نے تو فلماں دے گانے گونج رہے ہیں وہ تھے برکت کیڑے بیڑے آوے میں نے سمجھا اور رابطہ نہ آئی کسے بیڑے اس کنجر گھنے نو باندھ کریے تے برکت چلے آوے شیطان دے آلات 24 گھنٹے چل دے ایک بندہ سی پھر انہاں دا ذکر تے نہیں نہ کرنا وہ ساری رات ٹی وی چلان دے سی میں آکھا جی لے سہیں جان دے اس لئے تے بند کریا کرو اس آکھا جی چوری چکاری دا دور ہے بندیاں ننجی لگے بجاگ دے پہ میں آکھا تو تے ٹی وی تے پیرے دا پیرا بڑھائے جس گھر دے اندر ہر وقت گانا بجانا فلماں ڈرامے ٹی وی تے چلنے اتھے برکت کیڑے ویلے نازل ہوئے پائیا جے کو خبراں ویکھ لیاں نہیں تے ان بند کر قرآن کھول جنی نحوست تیرے گھر ٹی وی تے فلماں پھیلائیے اتنا نور تیرے قرآن دی تلاوت نال تیرے گھر نازل ہو ایک صحابی رسول حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ کملی والے آقا آج ایک عجیب واقعہ ہوئے سرکار فرمایا کہ انہوں نے کہا جی میں قرآن پڑھتا سا تو میرا گھوڑا ڈر گیا پھر میں قرآن بند کیتا ہے پڑھنا تے گھوڑا ٹھیک ہو گیا میں پھر پڑھتا سا تو پھر ڈرتا سی تے حضور فرمایا جس ویلے تو قرآن پڑھتا ہے رحمت فرشتے تیرے گھر نازل ہو دیا جنہاں نے ویکھ کے گھوڑا ڈرتا سی یہ مطلب ہویا جتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے اتھے رحمت نازل ہوندی بھلے اپنے گھرائیں رب دا نا جے قرآن کھولو رمضان دا مہینہ آ رہا ہے ذہن سازی کرو ذہن بڑھاؤ قرآن کھولو میرے پیارے سنگیو میرے پیارے عزیزو میرا اللہ قرآن نے فرمایا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم جو لوگ اپنی پھونکوں سے چراغ بجھانا چاہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ساری دنیا کی پھونکیں اکٹھی کر لو جس چراغ کو اللہ جلانا چاہے کوئی بجھا نہیں پائے گا یہی گل بابیاں کی دیئے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکتی پہ خردزن پھونکوں سے یہ چراغ
بجھایا نہ جائے گا۔ میرے پترو، میرے بچوں، میرے بزرگوں، گھرچ قرآن دی تلاوت دا رواج کرو۔ اس پیارے عمل نو واپس اپنے گھرائیں چلے آؤ۔ ٹی وی بند کرو، سائیں مارو دے۔ پیارے بچوں، اپنے گھروں میں قرآن دی تلاوت دا رواج جاری کرو۔ میری ماں جی قرآن پڑھاتے سن گھر بچیاں نو چھوٹیاں نو، تے اتھے انہاں دیاں ماواں ہوندیاں سن، تے میں اپنے بچپن وچ ویکھیا مائیاں پرانیاں بہناں نا، تے انہاں گل کرنا بھی تو کتنا قرآن پڑھ لیا، تے اس آکھنا میں اتنا پڑھ لیا، میں اتنا پڑھ لیا، تے انہاں ایک دوسرے نال مسابقت کرنی، مسابقت اس گل دی کرنی کہ میں تھوڑا کیوں پڑھیا ہے تے انہیں زیادہ کیوں پڑھ لیا۔ ہون مائیاں دیاں یہ گلاں نہیں رہیاں، ہون یہی پوچھ دیاں نے تو سوٹ کتنے دا لیا ہے تے میں تے اتنے دا ڈیتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہون یہ سوٹاں دیاں تے فیشن دیاں گلاں ہی کر دیاں رہن دیاں نے، تے اللہ نے گواہ کر کے آنا جس لئے میک اپ تے ہے ساری چیزاں کوئی نہیں ہیں، انہاں مائیاں دے منہ تے بھی نور اساں ڈٹھا ہے۔ جی تے وہ بڑیاں کرما آڑیاں، اللہ انہاں نے برکت دے وے تے او جنہ چر جیوندیاں نے اجے برکت کو اللہ پاک اللہ زمین تے ہوندی ہے۔ تے جی اگلیاں کڑیاں تے گل آ گئی تھی اللہ حافظ۔ پرانیاں مائیاں اجے قرآن کھول باندیاں انہاں دے ذہناں وچ اجے حضور دا دین موجود۔ پیارے سنگیو، اپنے گھراں وچ قرآن پاک دی تلاوت دا رواج کرو۔ اپنے گھراں دا ماحول خدا را دینی بناؤ۔ اسی مسلمان ہاں اور مسلمانہ دا گھر جویں دا ہونا چاہیے انہوں اونجدا بناؤ۔ وہ چلو یار جے سارا اونجدا نہیں بندا تے نہ توانو کچھ تو ہمت کیجئے، وہ جنہ ہو سکتا جی انہاں تے کریا کرو۔ اپنے گھراں دے ماحول نو دینداری دی طرف لے آؤ۔ اپنے گھراں وچ دین دیاں گلاں کریا کرو۔ اپنے گھراں دا ماحول دینی بناؤ۔ فقیر دی بات یاد کر لو، جس گھر دا ماحول دینی ہو جائے انہاں دے بچے آپ پہ چنگے ہوتے جاتے۔ ماحول بہت اثر کرتا ہے، ایٹماسفیئر انسان دی شخصیت۔ تو اپنے گھراں دے ماحول نو آپ دیندار ماحول بنا دو۔ یہ سبق دیو گھراں وچ اپنے بچیاں جی میں اسی پوچھنے آ کہ تو آج بایو دی ٹیویشن لئی، فزکس دی ٹیویشن لئی، کیمسٹری دی ٹیویشن لئی، یہ بھی پوچھیا کرو بیٹا آپ نے قرآن پڑھ لیا؟ میرے سنگیوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنے گھراں دے اندر ماحول نو دیندار بنا، اے دے نال تواڈے بچے دیندار ہو جان۔ تو باتاں تو بڑیاں کرنیاں سن، مگر وقت ہو گیا، باقی گلاں انشاءاللہ پھر کرانگے۔ اللہ سانو با عمل مسلمان بڑھائے۔ وما علینا